فرعون کو اپنی نہروں پہ ناز تھا، اپنی حکومت پہ ناز تھا، اپنے خزانوں پہ ناز تھا، اپنی مملکت و سلطنت پہ ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نہر کے اندر، اسی ندی کے اندر، اسی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو ڈبو کے مار دیا اور کہا اے فرعون ہم تمہاری باڈی کو قیامت تک باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کرے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کسی طرح کا تکبر اگر آپ کے دل میں ہے تو اس تکبر کو نکال دیجئے۔ علم کا تکبر، عزت کا تکبر، اسٹیٹس کا تکبر، مال و دولت کا تکبر، چاہے کسی بھی صورت میں تکبر ہو نکال دیجئے، ورنہ اللہ کی گرفت آنے میں دیر نہیں لگے۔ یہ غرور، یہ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے من کا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الکبر، وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے سینے کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو، ذرہ برابر بھی غرور ہو، ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، اہنکار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ لوگوں صحابہ تو عمل کے لیے کوشاں رہتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، جیسے ہی نیکی اور خیر خواہی کی باتیں انہیں ملتی تھی وہ عمل کرنے کے لیے دوڑ جایا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں، ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، ہم میں سے چاہتا ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول کیا یہ بھی غرور ہے؟ کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ اللہ کے رسول کہیں نہ کہیں جب ہم اچھے جوتے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی چیزیں جب ہم پاتے ہیں تو سامنے والا جو ہم سے تھوڑا کمزور ہے تو دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول کیا یہ گھمنڈ ہے؟ کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، غرور کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ جناب صدر و ناظم جلسہ و دیگر اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، دینی ملی بھائیوں،
اور سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین مائیں اور بہنیں، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں لوگ اکثر نیند سے ہوتے ہیں. ہم جہاں تک دیکھ پا رہے ہیں بہت کم ہی لوگ ہیں جو اب تک جاگ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر اونودگی لے رہے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں نیند ستا رہی ہے. اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات جو بنائی ہے وہ سونے کے لیے ہی بنائی ہے. محترم بھائیوں، ابھی آپ کے بیچ ہم نے سورہ فرقان کی چند آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کے اوصاف ذکر کیے، اور ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو پیغام دیا کہ اے میرے بندو، اگر یہ خصوصیات تم اپنے اندر پیدا کر لو تو تم رب کے چہیتے بن جاؤ گے، رب کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، رب کے سلیکٹڈ اور چنندہ بندے بن جاؤ گے. خصوصیات کیا ہیں؟ یا کے بعد دیگر انشاءاللہ ساری خصوصیات آپ کے بیچ آئیں گی. رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ باری اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین تقبل یا رب العالمین. چلیے آیت کریمہ سے اپنی بات کا آغاز کریں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے جو جب زمین پر چلتے ہیں تو نہایت نرم چال چلتے ہیں. ان کی چال کے اندر آہستگی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے. اللہ کے بندے تو سبھی جو اللہ کی توحید میں شرک کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے. ایک ایمان والا وہ بھی اللہ کا بندہ، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک کرتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کو سرے سے مانتا ہی نہیں وہ بھی اللہ کا بندہ. لیکن اللہ تعالیٰ ان آیت کریمہ میں اپنے ان خاص بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان خاص بندوں کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے جن کے بارے میں اللہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ بڑے نرم چال چلتے ہیں. ان کی چال میں آہستگی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. ان کے اندر کسی طرح کا تکبر نہیں ہوتا ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی اہنکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے. بہت کم ہی لوگ اس قسم کے ملیں گے، ہے نا. آج ہر معاملے میں آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، آدمی تکبر میں مبتلا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہے. کسی کو شہرت ملی تو اپنی شہرت پر وہ گھمنڈ کر رہا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس علم پر وہ مغرور ہو گیا. کسی کو دولت سے نوازا تو وہ اللہ کی دولت پا کر مغرور ہو گیا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن رحمان کے، پروردگار کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جب زمین پر وہ چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی اکڑ، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی اہنکار ان کے یہاں دور دور تک نہیں بھٹکتا. یہ غرور، یہ گھمنڈ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں. سب سے پہلا گناہ اسی غرور کی وجہ سے ہوا، اسی گھمنڈ کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تمام فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے کیا کہا؟ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور لاجک کیا دیا؟ خلقتنی قال انا خیر من، اے میرے پروردگار میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو بھڑکتی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو سڑی گلی مٹی سے پیدا کیا۔ اے میرے پروردگار، جب میں آدم سے بہتر ہوں تو پھر میں آدم کے لیے میں سجدہ کیوں کروں؟ دو بڑے جرم کا ارتکاب کیا ابلیس نے، ایک یہ کہ وہ مغرور ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور دوسرا جرم اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی اپنے دماغ کی بات چلائی، اپنا لاجک استعمال کیا۔ تو پتہ یہ چلا جب اللہ کا فرمان آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے کوئی ایک فرمان آ جائے کسی مسلمان کے لیے، چوں چرا اف بٹ، اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے آگے ایک مومن بندہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ان کی چال کے اندر آہستگی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، کوئی غرور اور گھمنڈ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ اور لوگوں، آج تم اپنی دولتوں پہ اتراتے ہو، ذرا دیکھو قارون کے پاس کتنے بڑے بڑے خزانے تھے، کس قدر خزانے تھے قارون کے پاس۔ قرآن پڑھیے، قرآن خود گواہی دیتا ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى۔ قارون کے خزانے تو چھوڑو، قارون کے خزانے جہاں رکھے جاتے تھے ان خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے مسنڈے پہلوان اٹھایا کرتے تھے، وہ بھی بمشکل۔ خزانوں کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، ان خزانوں کی چابیوں کے بارے میں، ان خزانوں کی کنجیوں کے بارے میں کہہ رہا، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں ہوا کرتی تھی وہ اتنی بھاری بھرکم اور اتنی بڑی ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے مسنڈے پہلوان بھی بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی نعمت پا کر وہ رب کا باغی ہو گیا، اللہ نے دولت دی، اللہ کا دیا ہوا نہیں سمجھا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت جو مجھے ملی ہے، یہ خزانے جو مجھے ملے ہیں، یہ میرے علم اور میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ کی نعمت کھا کر رب کا باغی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پکڑ لیا۔ جب کوئی رب کا کھا کر باغی ہو جائے، جب کوئی رب سے بغاوت کرنے کی جرات کرے تو اللہ تعالیٰ تب تک تو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جیسے ہی بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گرفت میں لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کی گرفت کر لی، پکڑ لی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر خبر دے رہا ہے ہم نے قارون کے خزانے اس کے محلوں کے ساتھ ہم نے زمین دوز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے محل اور اس کے خزانے اور قارون کو بھی زمین دوز کر دیا۔ خس کم جہاں پاک، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے میرے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، یہ گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ فرعون کو بھی اپنی حکومت پہ ناز تھا، فرعون کو بھی اپنی مملکت و سلطنت پہ غرور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو سمجھانے کے لیے آتے تھے، ایک اللہ کی بات کرنے کے لیے آتے تھے تو فرعون کہتا تھا اے موسیٰ تو کس اللہ کی بات کرتا ہے، اے موسیٰ تو کس رب کی بات کرتا ہے؟
اے موسیٰ انا ربکم اعلیٰ، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں۔ اے موسیٰ تم اللہ کی بات کرتے ہو، میرے محلوں کو تو دیکھو، میری عالیشان حکومت کو تو دیکھو، میرے تخت و تاج کو دیکھو، میری مملکت و سلطنت کو تو دیکھو۔ ہذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ میرے محل کے نیچے ذرا دیکھو کس قدر نہریں جاری ہیں۔ فرعون کو اپنی نہروں پہ ناز تھا، اپنی حکومت پہ ناز تھا، اپنے خزانوں پہ ناز تھا، اپنی مملکت و سلطنت پہ ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نہر کے اندر، اسی ندی کے اندر، اسی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو ڈبو کے مار دیا، ڈبو ڈبو کر اللہ تعالیٰ نے مار دیا، اور کہا اے فرعون ہم تمہاری باڈی کو قیامت تک باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی طرح کا تکبر اگر آپ کے دل میں ہے تو اس تکبر کو نکال دیجئے۔ علم کا تکبر، عزت کا تکبر، اسٹیٹس کا تکبر، مال و دولت کا تکبر، چاہے کسی بھی صورت میں تکبر ہو، نکال دیجئے، ورنہ اللہ کی گرفت آنے میں دیر نہیں لگے۔ یہ غرور، یہ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ انما المتکبرون انما یحشر المتکبرون یوم القیامت بامثال الذر فی صور الرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن غرور کرنے والے گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ چینٹیوں کی شکل میں لائے گا۔ اللہ کے یہاں دستور ہے جو جس طرح گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سزائیں بھی دیتا ہے۔ چونکہ دنیا میں خود کو بڑا تصور کرتا تھا، سب سے بڑا سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کی حالت اور اس کی اصلیت کو واضح کر دے گا۔ دیکھ لو یہ وہ شخص ہے جو اپنی مال کی وجہ سے اتراتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو اپنی خوبصورتی پہ اتراتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو اپنے علم و ٹیلنٹ پہ اتراتا تھا۔ دیکھ لو آج اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو چیٹی کی شکل میں جمع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے من کا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الکبر، وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے سینے کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو، ذرہ برابر بھی غرور ہو، ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، اہنکار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ او لوگوں، صحابہ تو عمل کے لیے کوشاں رہتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، جیسے ہی نیکی اور خیر خواہی کی باتیں انہیں ملتی تھی وہ عمل کرنے کے لیے دوڑ جایا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں، ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، ہم میں سے چاہتا ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول کیا یہ بھی غرور ہے؟ کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ اللہ کے رسول کہیں نہ کہیں جب ہم اچھے جوتے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی چیزیں جب ہم پاتے ہیں تو سامنے والا جو ہم سے تھوڑا کمزور ہے تو دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول کیا یہ گھمنڈ ہے؟ کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ غرور کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آدمی خود کو خوبصورت بنا کر کے رکھے، خود کو مینٹین کر کے رکھے، شریعت کی حد میں رہ کر کے وہ خود کو سجا سوار کر کے رکھے تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سمجھاتے ہوئے صحابہ کو یہی پیغام دیا، اے میرے ساتھیوں، تکبر کا جو معنی مفہوم جو تم سمجھتے ہو نہیں ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، بلکہ کبر یہ ہے، غرور یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، اہنکار یہ ہے کہ حق کے سامنے آدمی ڈھٹائی کرتا رہے۔ آدمی کو حق پتا ہے، حق پتا ہونے کے باوجود بھی حق کا انکار کرے۔
वगम्तुन्नास, और लोगों को हकीर समझे। लोगों को हकीर समझना ये तकब्बुर की अलामत है। तो जिसके दिल में भी राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, गुरूर होगा, घमंड होगा, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। आपने समझ लिया होगा कि ये गुरूर और घमंड कितना बड़ा जुर्म है। आगे बढ़िए। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अल्लाह के खास बंदे जाहिलों के मुंह नहीं लगते। जब जाहिलों से इनका सामना होता है तो ये सलाम कह करके निकल जाते हैं। आपने देखा होगा होटलों पे बैठे हुए कुछ लोग, चाय की चुस्कियां लेते हुए कुछ लोग उन लोगों पर, उन नौजवानों पर टिप्पणी करते हैं जो शराब नोशी छोड़कर मस्जिद की तरफ आ गए, जो फिल्म बीनी छोड़कर मस्जिद की तरफ आ गए, जो लहू लैब की चीजों को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आ गए। उनके बारे में क्या कहते हैं? अरे 100 चूहे खाकर देखो बिल्ली चली हज को, बड़ा हाजी बन रहा है, बड़ा नमाजी बन रहा है। इस तरीके के ताने आपने भी अपने गली मोहल्ले और कूचों में आपने सुना होगा। कोई सुधर जाए नौजवान, कोई अल्लाह की तरफ आ जाए, कोई नमाजों का पाबंद हो जाए, तो वो लोग जो खुद को पाबंद नहीं बनाना चाहते शरीयत के, वो ताना मारते हैं, वो इस तरीके से कहते हैं। इन लोगों का क्या आप मुंह लगेंगे? मुंह लगेंगे तो आप मुंह की खाएंगे। इसलिए कि कुत्ता काट ले तो बदले में कुत्ते को नहीं काटा जाता। जब इस तरीके के सामने से आवाजें उठे तो उनका एक ही हल है, उन्हें सलाम करो और निकल जाओ, उनको उनके हाल पर छोड़ दो और निकल जाओ। यही अल्लाह के खास बंदे की पहचान है। जब उनसे जाहिलों का सामना होता है, कालू सलामा, तो सलाम करके वो निकल जाते हैं। मेरे रसूल की जिंदगी तो उठाओ, मेरे रसूल की जिंदगी पढ़ो, ओ लोगों अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह की बात लोगों को बता रहे हैं, एक अल्लाह के बारे में बता रहे हैं। और लोगों सुनो, ये ला तो मना, ये उज़्ज़ा, ये हुबल जिनकी परस्तिश तुम करते हो, जिनकी इबादत तुम करते हो, ये ला तो मना, ये उज़्ज़ा, ये हुबल तुम्हारे लिए नफा नुकसान के मालिक नहीं, ये तुम्हारी हाजत रवाई नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते। ओ मक्का वालो सही दीन समझो, ओ मक्का वालो अपने रब को पहचानो, ओ मक्का वालो एक अल्लाह पर ईमान लाओ। इस तरीके से आप मक्का वालों में दावत आम करते। जैसे ही आपके चचा अबू लहब को पता चलता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के घर से लोगों के पास गए, आपके पीछे पीछे अबू लहब भी चला जाता। हत्ता कि जो बाहर से हुज्जाज आते थे ना, उनके खेमों में जा जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बातें सुनाते थे, लेकिन अबू लहब पीछे पीछे चला जाता था। अल्लाह के रसूल खेमे से निकलते थे, अबू लहब खेमे में दाखिल होता था और कहता था, ये जो पहले आया था, जो तुम्हें एक अल्लाह की बात सुना रहा था, जो तुम्हारे माबूदों की बुराई कर रहा था तुम्हारे सामने, वो पागल है, मजनू है, साहिर है, दीवाना है, उसकी बात ना मानना। वो मेरा ही भतीजा है, लेकिन उसका दिमाग अभी उसके पास नहीं है, पागल हो गया है। ओ लोगों, मेरे नबी को इस दीन के रास्ते में क्या नहीं कहा गया? मेरे नबी को पागल कहा गया, मजनू कहा गया, साहिर कहा गया, दीवाना कहा गया। लेकिन आपकी सीरत की किताबें खोल करके देखिए, पूरी जिंदगी आपकी गवाह है, कभी भी आपने अपने चचा को पलट कर जवाब नहीं दिया, पलट कर जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैंने मिसाल से आपको समझाया, कुत्ता काटे तो बदले में कुत्ते को नहीं काटा जाता, बल्कि आज हम भी कहते हैं ना भाई, हाथी चलता और पीछे भोंकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और यहीं पर बस रहे एक वाक़या और सीरत रसूल से देखिए, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, अम्मा आयशा भी हैं, और यहूदियों की एक जमात गुजरती है आपके पास से, और यहूदियों में सलाम करते हुए सलाम के जुमले को बिगाड़ा। कितना प्यारा जुमला हमें दिया है, ये कितनी प्यारी दुआ है।
آپ یقین نہیں کریں گے یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ زندگی میں ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. جی ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. سلام اتنا پیارا جملہ ہے. اسی لیے تو ایک کو کر رہے تب بھی السلام علیکم, دو کو کر رہے تب بھی السلام علیکم, غم کا ماحول ہے تب بھی السلام علیکم, خوشی کا ماحول ہے تب بھی السلام علیکم. لیکن جو ماڈرن خیال کے لوگ ہیں اس سلام کے بدلے جو لوگ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ بولتے ہیں, کیا یہ گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون یہ ہر وقت چلے گا؟ نہیں چلے گا. اگر کسی کے یہاں میت پڑی ہو اور آدمی جائے رات کے وقت اور کہے گڈ نائٹ, چپل مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ ارے بھائی وہاں گڈ ہے کیا؟ وہاں تو لاش پڑی ہے, وہاں تو بیڈ ہی بیڈ ہے. لیکن سلام جو رسول اللہ نے تمہیں دعا دی ہے, غم کا ماحول ہے تب بھی السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو, خوشی کا ماحول ہے تب بھی السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور وہ لوگوں قاعدے کے مطابق اگر دیکھا جائے ایک کو سلام کرو تو قاعدہ یہ بتاتا ہے السلام علیکہ ہونا چاہیے, لیکن ایک کو بھی سلام کر رہے تب بھی علیکم کہنا پڑے گا. کیا مطلب؟ صرف تمہارے اوپر ہی سلامتی کی دعا نہیں بھیجی جا رہی ہے بلکہ سامنے والا سلام کے ذریعے سے یہ دعا کر رہا ہے اے بندے تیرے اوپر بھی سلامتی, تیری بیوی تیرے بچے پر بھی سلامتی, تیرے گھر بار پر بھی سلامتی, تیرے پاس موجودہ جو فرشتے ہیں ان پر بھی سلامتی. سلامتی ہی سلامتی. ہم میں سے بھی کئی لوگ منہ میں سپاری ڈالے رہتے ہیں اور سلام کا جملہ جانے انجانے میں بگاڑتے ہیں, ہے نا. اور ارے بھائی سامنے والا بولے گا بھائی سپاری نکال کے بات کر رہے, سپاری نکال رہے, پان منہ میں اور السلام علیکم, سامنے والا بھی بولتا وعلیکم. ارے بھائی یہ دعا ہے. کہتے خلوص کی الفت نکلی زمین سے, اب ہم کہاں ایک مشین ملی ہے ایک مشین سے. آج کل کی ملاقات, آج کل کے سلام, کوئی سلام رہ گیا؟ جس طریقے سے ایک مشین دوسری مشین سے ملتی ہے کوئی احساس نہیں. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم, دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم. نہ بولنے والی مشین کو پتا ہے کہ کیا بولا, نہ جس کو بولا اس مشین کو معلوم ہے کہ کیا بولا گیا ہے. یہی ہماری حالت ہو گئی ہے. میرے بھائیوں سلام کے جملے کو بگاڑ کر کے یہودیوں نے کیا کہا, السلام علیکم یا محمد, اے محمد تمہارے اوپر موت ہو. اما عائشہ وہیں پر موجود تھی. وہ لوگوں جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی, جو نبی سے پیار کرے گا وہ نبی کی توہین کا برداشت کر پائے گا. اما عائشہ نے سن لیا, اما عائشہ سمجھ گئی یہ یہودی شرارت کرنا چاہتے ہیں. اما عائشہ نے جواب دیتے ہوئے کہا وعلیکم السلام واللعنت یا یہود, اے یہودیوں تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت و پھٹکار برسے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلن یا عائشہ, رک جاؤ عائشہ, اتنے تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول آپ کو پتا نہیں یہ یہودی آپ کے اوپر موت کے جملے کس رہے ہیں, موت کی بددعا کر رہے ہیں. کہا ہاں عائشہ مجھے پتا ہے, میں نے جواب بھی دے دیا, میں نے وعلیکم کہہ دیا. او لوگوں وہ نبی تو دیکھو کوئی برے جملوں سے پکارے, میرے نبی اس برے جملے کو بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے. یہودیوں نے سلام کے جملے کو بگاڑ کر السلام علیکم کہا, نبی نے اس سلام کے جملے کو بھی اپنی زبان کے اوپر نہ آنے دیا. وَلَا يَجْزِبِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ, آپ کی پوری زندگی کھنگال ڈالیے, آپ پڑھیے آپ نے کبھی کسی برائی کا بدلہ کسی برائی سے نہیں دیا ہے. آج اسی نبی کی محبت کا ڈھونگ رچانے والے لوگ بڑے بڑے بینروں پر لکھ کر اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک والے حرامی ہیں, فلاں مسلک والے ایسے ہیں, فلاں مسلک والے ایسے ہیں. اس طریقے سے وہ نبی کی محبت ثابت کرتے ہیں, جو نبی کسی برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہیں دے رہے. نبی کا یہ حال ہے اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی امت کا یہ حال ہے. آپ اندازہ لگائیں تو ان کا علاج کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا جیسے ہی سامنا ہو سلام کہہ کر کے آپ نکل جائیں, قالوا سلام, سلام کر نکل جائیں. تیسری صفت دیکھیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے مخصوص بندے, اللہ کے سلیکٹڈ بندے اور چنندہ بندے تو وہ ہوتے جو اپنی راتیں
اللہ کے حضور سجدوں میں گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہوئے اپنی راتیں بتاتے ہیں۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، تمہاری راتیں آج موبائل دیکھنے میں گزرتی ہے، کرکٹ کے میچ دیکھنے میں گزرتی ہے۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی راتوں کو جاگ رہے ہیں تو تہجد پڑھ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اما عائشہ بھی حدیث کو روایت کرتی ہے، کہتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا، اتنی لمبی لمبی قرت ہوتی تھی کہ طول قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، پیر پھول جاتا تھا۔ نماز کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور لوگوں، آج تہجد کو کون پوچھے؟ آج فرض نماز کے آج لالے پڑے ہوئے، مسجدوں کا حال یہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ آج بازار تو آباد ہے، آج چوک چوراہوں پر دکانوں پر آپ دیکھیں وہاں اچھی خاصی بھیڑ تو لگی ہے، لیکن کبھی رب کی مسجد میں جا کر دیکھیں، رب کے گھر میں حاضری دے کر کے دیکھیں، رب کا گھر آپ کو ویران ملے گا۔ آج تو ہم فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تہجد کو کون پوچھے گا؟ لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوتے، جو مقرب اور معزز بندے ہوتے ہیں، ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں، اللہ کے حضور تہجد پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ تہجد کی نماز بھی کیا نماز ہے؟ اور لوگوں، قرآن پڑھو، سورہ سجدہ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے وہ خاص بندے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے، جو اللہ کو پکارتے جنت کی حرص میں، جو اللہ کو پکارتے اس کے عذاب کے ڈر سے، اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ نماز ایسی نماز ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، ایک بندہ سردیوں کی سخت ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں وضو کرتا ہے۔ او لوگوں، آج نماز کون پڑھے گا؟ عشاء اور فجر میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کون کرے گا؟ تہجد تو دور کی بات ہے، آج ہم فرض جیسی نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔